لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القوي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا جس کو درود یاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پہ بآواز بلند درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے بآواز بلند سے سبحان اللہ. میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے جب رنگ بے ہے بہار مدینہ پرے کو آئیو آنچے مہمان جی آدمی قدر کندو بس تو آئیو کرو بآواز بلند چو سبحان اللہ. انشاءاللہ خطاب بھی تو ہاں جی ذوق جو مطابق تھیندو اور پانچے ٹیم میں ہی تھیندو انشاءاللہ کافی ٹیم سا بیٹھا ہو لیکن جدی پانچو ذوق دکھائیں دا نا ہونی ٹیم پو تو آن کے سرڑی بھی نظر آئیں دی. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. کیا خوب مدینہ ہے کیا خوب مدینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے. بآواز بلند چو سبحان اللہ. لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے کیونکہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. مبارک رہے
دلی وہ تمہیں گل مبارک رہے، دلی وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، باواز بلند چو سبحان اللہ، چپ کرے مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، کیونکہ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ۔ اور ایک عاشق رسول کی صدا کیا ہوتی ہے؟ میری خاک یا ربی نہ برباد جائے، میری خاک یا ربی نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ کلام حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی آپ فرماتے ہیں، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ، چو عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص مسند صدارت پہ جلوگر محترم جناب سید لطف علی شاہ دامت برکاتہم القدسیہ امیر اہل سنت مانجی پور، اور ہمارے مہمان خاص قبلہ سید محمد فاضل شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، اور بالخصوص میرے اور آپ کی مخلص مہربان دوست بھائی واجب الاحترام عالم جلیل فاضل نوجوان حضرت علامہ طارق احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، اور بالخصوص جنہوں نے یہ پیاری محفل سجائی ہے، ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر ذوالفقار علی
کاکڑ حسینی صاحب، دعا ہے کہ خالق کائنات جن احباب نے اس محفل کو سجایا، اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ پہ اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرمائے، اور جو دور و نزدیک سے احباب اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ سب کو خالق کائنات دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میری ابتدائی گفتگو ویسے ہی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ذوق اگر برقرار رہے گا تو آپ کے ذوق کے مطابق خطاب ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سنیوں کا ایک مزاج ہے کہ جتنے تے سرڑی نہ ہو جائے نا تو صحیح مزو بھی نہیں دے۔ سرڑیاں یہ ترنم یہ بھی سنیں، لیکن آج انشاءاللہ عقیدے کی بات بھی لے کے جائیں گے۔ ترنم انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن پاک میں سنائیں گے۔ لوگ بھی کہتے ہیں نا، جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، ان کے قرآن میں اور ہمارے قرآن میں آپ کو اگر فرق نظر نہیں آتا ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں ایک خطیب آتے ہوں گے، وہ بھی آپ کو بڑا قرآن سناتے ہیں ادھر سے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سیما ڈاڈو قرآن تو بنا ایڑی ہاتھ میں قرآن شریف گنی کرے جبے تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ تو آج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پڑھا تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ کوئی ولی ہے۔ جب اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا مددگار ہے نہ کوئی ولی ہے، پھر جناب والا تم کیوں کہتے ہو حضور غوث پاک اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے؟ حاجی حنبل بابا رحمت اللہ تعالی اللہ جو ولی قرآن تو چوی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی میں ولی نہ کوئی ولی ہے وَلَا نَصِيرٍ۔ ساتھ بدھی اللہ سے ڈاٹو قرآن پڑھے تھے، قرآن تو یہ پڑھ بوا۔ ہم بتائیں گے آپ کو کہ قرآن اسے سمجھ آتا ہے جس کے دل میں میرے آقا کی صاحب قرآن کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، وہ بھی نہ چاہیے ہی۔ ہاں اتے میں الحمدللہ پیرو پل میں پروگرام کرے میں وہ نہ تھے جو بھائی جناب یہ بیٹھا آتے بس یہ چاہو بس کو بلا گزری آپ کو مہربانی کرے جدی بھی کو گال سمجھ اچھے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ چاہے مولوی جو پگھر نکرے، مولوی جو پسینوں نکلے اور بدھن وارے کے کو لوڈو ہی نہ اچھے، جناب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے خالق کائنات 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب نہیں، میں نے آپ سے انشاءاللہ اتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنی ہے، یہ مانجی پور میں مشہور ہو جائے گا کہ جناب واقعی یہ سنی اللہ کا قرآن سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ آنے آواز گھٹنا تھے آواز بولنا چاہو سبحان اللہ۔ آنے سردی ختم کرنی آپ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے۔ رب عطا کرنے میں بخل نہیں کر رہا ہے، پھر بندہ لینے میں کیوں بخل کر رہا ہے؟ باواز بلند چاہو سبحان اللہ، باواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تو آج ذوق وٹ ایندا سے ہاڑے انیا تی تو آنکہ گرم کرنو انیا سر نہ تھی دی انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے میں نے خطبے کے اندر جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کس عنوان پہ بات کرنی ہے، تو آج ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ اور بھئی الف لام سے لے کے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک
سارا قرآن حضور کی شان میں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ اب میں اس کو ترنم میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا یہ قرآن پاک سن کے بآواز بلند سبحان اللہ کہی تو انشاءاللہ آپ کو ترنم میں یہ سارا خطاب ملے گا، وگرنہ انشاءاللہ میں یو ٹرن کر دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم وہ تدریس والے معاملے میں آ جائیں گے، اور تھوڑی سی باتیں تدریسی حوالے سے اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہانے ہاں ٹھاریا ہوئے ہے ماں اوہ آیا مبارکہ پڑھی جو کہ اوہ پڑھ دو آ ہاں ہانے اچھو ماں جو کہ خطبے جے اندر تلاوت کئی خالق کائنات 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے سراپار رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ آئیے اب یہ عالمین کی وسعت کو دیکھیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو ساری کائنات عالمین کے لیے سراپار رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ عالم نباتات، عالم ناسوت، عالم ملکوت، یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے آقا کی رحمت ہی رحمت ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو جہاں جہاں تک اس عالمین کی رسائی ہے، جہاں جہاں تک خالق کائنات کی ربوبیت ہے، ان تمام عالمین تک میرے آقا کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اب رحمت للعالمین، یہ جو ہمارے پڑھا لکھے طبقہ، اور یہ اس لیے بھی میں بات کیا کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ ان لوگوں کی ہوتی ہیں ان کے لیے کہ جو آج کل تو نیٹ کا دور ہے۔ جیسے مولوی آئے ہوئی ہیں کہ ٹبے وچوں آواز آئی، ٹبے وچوں آواز نہیں، آج انشاءاللہ آپ کو قرآن سنا کے اپنا عقیدہ قرآن سے ہی ثابت کریں گے۔ یہ رحمت للعالمین علماء بیٹھے ہیں، یہ ترکیب نحوی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک علمی اور اہم سوال ہے، اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین جو ہے یہ ارسلنا فعل کا مفعول لہو واقع ہو رہا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رحمت للعالمین یہ پیچھے ارسلنا کا کاف ضمیر حاضر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ پہلی صورت میں جب رحمت للعالمین یہ مفعول لہو ہو تو پھر اس وقت اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو ہی بھیجا رحمت ہی بنا کر، آپ ہی کے سبب سے خالق کائنات پورے جہان پہ رحمت فرمائے گا۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف میرے اور آپ کے امام
امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا، اور پھر جب یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ ہر رحمت خداوندی کا دروازہ در رسول پاک ہی ہے، اور پھر یہ وہی ایمان افروز مضمون ہے کہ جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے نہایت لطیف اشارہ کیا ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے دری، نہیں اور کوئی مفہم کہے، بخدا خدا کا یہی ہے دری، نہیں اور کوئی مفہم کہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ باواز بلند سبحان اللہ چاہو پانچے امام جو شعر آج کل ہر کو شاعر بن جی پوا، گانن جی طرزن تے علیہ چھا کو چھا تو تھے، اساں جو سنی ویٹھو لڑ دو آ، یہ کلام اعلیٰ حضرت قرآن اور حدیث سے عین مطابق تفرمائن، اگر تو کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر حضور سائیں جے دروازے تے تو کہ کچھ نہ ملے ہو، تو رب جے دروازے تے بھی کون نہ ملے دائی۔ یعنی آیت جو مفہومی ہو خالق کائنات کو فرمائے، اگر تو کہ ماں جی رحمت گردی ہاں، اگر تو ماں سے رحمت چاہتو ہاں، اچھ در مصطفیٰ تے پانچا گوڑا ٹیک، تو ماں تو کہ رحمت ہی رحمت عطا کندم۔ بخدا خدا کا یہی ہے دری، نہیں اور کوئی مفہم کہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی کی وجہ سے خالق کائنات سارے عالمین پہ رحمت فرمائے گا، اور پھر جب رحمتن کو ہم کاف ضمیر حاضر سے حال بنائیں گے تو اس وقت اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر آپ کو اس حال میں بھیجا کہ سراپا رحمت بنا کر۔ علماء بیٹھے ہیں کہ جب یہ رحمت مصدر ہے، اب اس کا تو کوئی کرنے والا ہوگا، تو پھر راحم، یہ رحمت بمانا راحم ہے، تو کبھی مصدر مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی للمفعول ہوتا ہے، تو یہاں مصدر مبنی للفاعل، مطلب یہ ہے کہ آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ، توجہ ادھر ہو، بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ حضور رحم فرمانے والے، چاہو بھائی حضور جنجو عقیدہ بآواز بلند چو، حضور رحم فرمانے والے، حضور، اور پھر کس کس پہ رحم کرتے ہیں؟ جمادات، نباتات، حیوانات، جو بھی ہو عالمین میں جو چیز شامل ہے، میرے آقا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اب میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ اب تک یہ میری آپ سمجھ رہے ہوں گے اسے مولوی صاحب ڈاڈو بڑھ کے اللہ، ابھی تک تو بھائی گرم بھی نہیں ہوئے، بآواز بلند چو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
راہم یہ عربی جو لفظ ہے معنی یعنی جو رحم کران وارو بابا دے بولن چو رحم اب جو رحم کرتا ہے نا راہم جو ہوتا ہے جو رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے وگرنہ وہ رحم نہیں کر سکتا اب اسی آیہ مبارکہ سے کچھ باتیں جناب والا عبارت النص سے ثابت ہوتی ہیں دلالت النص سے اقتضاء النص سے اشارت النص سے جناب آج یہی آیہ مبارکہ بچے کو یاد ہے اور آج یہ اپنے ذہنوں میں مضمون بٹھا کے جانا ہے کہ جناب والا رحم وہ کرتا ہے جس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جو رحم کرتا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے باواز بلند چھو سبحان اللہ ہاں میں اردو میں گلایا تو کو انگریزی میں نہ گلایا تو سمجھنا تھی باواز بلند چھو سبحان اللہ جے کو رحمت کندو آ رحم کرن وارے جے کا ضروریات وہ چھا ہو جے باواز بلند چھو پڑھے لکھے لو ماشاءاللہ آواز نہیں دی پیا باواز بلند چھو کیر ہاں جے کو رحمت کندو آ انہی جے کا ضروریات ہو چھا ہو جے کیونکہ اگر وہ زندہ نہ ہو ایک مردہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو آپ بولو میری مدد کرو آپ اسے بولو وہ تو مرا ہوا ہے تو پتہ چلا وہ ظالم جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا علیہ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ نہیں ہے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت نہیں ہے جب حضور رحمت ہے تو پتہ چلا حضور زندہ ہیں خوشی تو کہ وہ بھی نہ تھی باواز بلند چھو یار آج جناب والا دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مفتی محمود کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور ایک سیاسی نعرہ بھی لگتا ہے بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے میں نے کہا او بیمان تجھے اپنا سیاسی نعرہ مبارک ہو جناب والا تمہیں اپنے اس مولوی کا نعرہ مبارک ہو اگر تمہارا مولوی زندہ ہو سکتا ہے مفتی محمود دیواروں پہ لکھا کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے ارے تمہارا اس مفتی محمود کا زندہ ہونا تمہیں مبارک ہو ہمیں اپنے نبی کا زندہ رہنا مبارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ گال سمجھ اچھے تھی نارو لگ دعا بھتن تے لکھیال اساں جے گوٹھ میں تے لکھیالا پاکہ خبر نہ ہے تو آن جے گوٹھ میں لکھیالا نہ لکھیالا جی مفتی محمود کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے میں نے کہا یار عجیب بات ہے تمہارا مفتی محمود کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے ہم کہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے اللہ اکبر میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جن جو عقیدو اور جے کو پانجے نبی کے زندہ تصور کندو وہ ماں سے گھر پڑھ دو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہاتھ متے کری چاہو تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے زندہ نبی جو میلاد منائے داؤ نا بھائی ایک نے کہا حبیبی صاحب آپ نے نہیں کتابیں پڑھی کہ جناب 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور اسی 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تو تمہیں تو چاہیے علیہ باللہ تم لوگ سوگ منا میں نے کہا سوگ منائے وہ جن کا نبی مر گیا ہو ہمارا نبی آواز آنے یعنی پلڈان کو متے ونجے ہمارا نبی
ہمارا نبی، میں نے کہا میلاد ہم زندہ نبی کا مناتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کری یہ بتاتے ہیں زمانے بھری کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ۔ باواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ جشن میلاد منا کری یہ بتاتے ہیں زمانے بھری کو ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول ہمارا رسول ایسے نہیں بھئی، ہمارا رسول ہاں تو ہاں جو مفتی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اساں جو نبی معاذ اللہ مری کر مٹی میں اپنا عقیدہ بچو، ان ظالموں کو کہو بلے ڈاڈھو قرآن تھا پڑھن، چھا مٹی تھا پڑھن بھائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کی آیت ہے، عبارت النص ہے۔ جب حضور رحمت ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو رحم کرنے والے کے لیے زندہ ہونا تو ہمارے نبی چاہے حبیبی صاحب یہ تو پانچ زور تھی چاہیے ماچم تو کہ یہ قرآن نہ نظر بی کو آیا مبارکہ بدھا جے میں لکھے لو جے تو حضور زندہ ہے ماچم یار ڈاڈو ڈیٹھا تو جو مولوی زندہ ہے اور حضور سونو زندہ نہ ہے اللہ یاسف اللہ ماچم آج اگر تو کہ تسلی نہ تھی دی پیا پڑھ اللہ جو قرآن پنجوں پارو سورۃ النساء آیت نمبر 64 انہی دلی آواز میں تو آنکہ قرآن بدھائے وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا چھوڑو گھٹ کرے جی وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرما دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھی اگر وہ اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جانوں پر اپنی ظلم کرنے کے بعد خالق کائنات نے بتایا میرے حبیب کے دروازہ پہ آ جا پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہم آپ کے حبیب کے دروازے پہ آ جائیں پھر ہماری بخشش ہو جائے گی خالق کائنات نے فرمایا اب دو شرطیں باقی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ فاستغفر اللہ یار مزو نہ تو اچھے باواز بولن چو سبحان آخر وارن کے سردی لگ دی پیا باواز بولن چو سبحان اللہ
وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سر نہ تھی ونے مائے خیال میں واپس یو ٹرن ہے. پروردگار نے فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ. فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے اس گناہ کی بخشش طلب کرو. مولا گناہ کیا تیرا، نافرمانی کی تیری، چاہیے تو یہ تھا پروردگار تو اپنا دروازہ دکھا دا. کن کے مولویوں نے تو ذہن بنایا ڈائریکٹ اللہ دے ونجنو. ماں چیم اگر تو پانچی جانن جے متھوں ظلم کئے وہ گناہ تو سا سرزد تھی وہ اج پوجی جنا سرزد تھی وہ ون بیت اللہ جو مولا ماں کے بخشے چھش نہیں عزیزان محترم خالق کائنات کے اصول پہ قربان جاؤ. جب زیادتیاں کی نافرمانی کی پروردگار کی تو خالق کائنات نے پہلی شرط لگائی میرے حبیب کے دروازے پہ آؤ. مولا تیرے حبیب کے دروازے پہ آ جائیں ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں اب بات مکمل نہیں. فاستغفر اللہ، تو ماں کو ہونی گناہ جی بخشش طلب کرو. مولا ہانے کام پورو تھی وہ اساں جی بخشش فرما. گناہ سرزد تھی وہ تجھے حبیب جی دروازے تے آیا سی گناہ جی معافی طلب کیا سی تو کھو مولا اساں کے بخش. خالق کائنات فرمائے تو انیا ٹری شرط رہے تھی. وہ سندھی میں کہوں پھر بھی لوٹا نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنی زبان کی تو لج رکھ لیں جی آواز بلند کیسے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں پھر مجھ سے بخشش طلب کریں. مولا اب بات مکمل نہیں ہوئی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا حبیب بھی تمہاری سفارش فرما دے. مولا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کی مہر لگا دے پھر تو بخشش ہو گئی. پھر خالق کائنات نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ماضی کے صیغے پہ لام تاکید کا لگا کے خالق کائنات نے مہر لگا دی. پھر ضرور بے ضرور تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گی. کہاں حبیبی صاحب مان لیا یہ جو آپ نے تفسیر کی ہے آپ کوئی مفسر ہیں جناب والا ہم نے مان لیا. کیسے پتا چلا کہ حضور زندہ ہیں؟ میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئے گی. آؤ جناب والا تفسیر کی بات کرنے لگے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو 3 دن گزر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عربی ہاں آگیا بالکل ڈھلا تھی وین پوئن جی آواز اچھے تھی. ایک عربی ایک دیہات کا رہنے والا اس سے گناہ سرزد ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن میں یہی آیت مبارکہ آئی کہ خالق کائنات نے فرمایا جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے دروازے پہ آ جائیں. وہ دیہاتی نے جب قرآن پڑھا اللہ اکبر کبیرہ قرآن بند کیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا.
جب مدینہ منورہ میں پہنچی، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام دیوانہ وار رو رہے، زارو قطار رو رہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے رو رہے، عرض کرنے لگے، وہ عربی عرض کرنے لگا، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میرے آقا کہاں ہیں تاکہ میں اپنی بخشش کروا لوں۔ 3 دن گزر گئے، میرے آقا کو وصال فرمائے ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا کہ آقا یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عربی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ آپ کی قبر انور کی طرف آگے بڑھا، اللہ اکبر کبیرہ، مٹی اپنے سر پہ ڈالی، ساروں قطار رو رہا ہے، ساروں قطار رو رو کے یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، یا رسول اللہ میں اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ قبر سے آواز آئی، جا ربی خالق کائنات نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ گل ہے تو زندہ ہے یا مردہ؟ قبر مبارک سے آواز آئی، ربی تیری بخشش ہو گئی۔ یہ آیہ مبارکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، راحم وہ ہوتا ہے، رحم وہ کرتا ہے جو اونچا بولیں، مصری وہی ہوتا ہے اونچا پویا چاہو باواز بلند، رحم کیر کندو جے کو پویا آوارا ماشاءاللہ نندر تناچی ہوئی ہے، باواز بلند چاہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ مزید آپ کو بھی میں دلائل دیتا ہوں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے، آگے چلتے ہیں کہ رحم وہ کرتا ہے، پہلی شرط اس کے لیے کہ وہ کیا ہو، زندہ۔ دوسرا یہ ہے کہ رحم وہ کرتا ہے کہ جس پر رحم کیا جائے اس سامنے والے کے احوال سے بھی باخبر ہو۔ آنے اگر کوئی مریض اچھے ماں ڈاکٹر نہ مولوی صاحب ڈاڈھو پیٹ میں سورا، ڈاڈھو پیٹ میں سورا، کو مدد کر کو میں ماں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، ڈاکٹر صاحب تو کہ بتائے صحیح کیڑی گولی کھینی آ، مطلب بات ہے علم جانے تو بھئی انہی جے پیٹ میں سورا علیہ کیڑی بلایا، تو پتہ چلا رحم کی اپیل اس سے کی جاتی ہے، رحم کی درخواست اس سے کی جاتی ہے، اور رحم بھی وہی کر سکتا ہے جو مرحوم کے احوال سے باخبر ہو۔ پتہ چلا اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اگر حضور رحمت ہے تو پتہ چلا حضور مختار کل بھی ہے، حضور مختار کل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اختیار بھی عطا کیا ہے اور انہیں علم بھی عطا کیا ہے۔ اللہ باللہ حضور کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، ماں چاہم وہ تو جو نبی ہوں دو جن کے دیوار جی پویوں جو علم نہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات انہیں جے سامنے ہاتھ جے متھوں رائی جے دانے جے برائے خوش نہ تھے باواز بلند چو سبحان چھے مولانا کو قرآن جی آیت بجانا ورنہ چھے ایسا پوہ آیت پڑھدا سے قرآن تو ہو بھی پڑھدا ہے نا سہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
آواز بلند چو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ وَمَا لَكُمْ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ساری کائنات کا علم اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو عطا کیا اور یہ آپ پہ فضل عظیم فرما دیا۔ مولانا کہنے لگا جناب مان لیا قرآن پاک کوئی حدیث مبارکہ بتا ہکڑی بھی کمپنی بھی پیدا تھا یا صرف حدیث ہوجے سے اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو تو اینی علاقے میں وہ خباست نہ اچھے بابا دے بلند جو سبحان اللہ اکبر آمین سے آمین سرتیں سردہ ونین سے بخاری شریف پڑھنے لگا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ میں نے کہا بدبخت آؤ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم۔ میرے آقا منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو پیدائش مخلوق سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے جنتی کے جنت جانے تک دوزخی کے دوزخ جانے تک میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا۔